ادھر صدیق اکبر پر شباقت نماز کرتی ہے، سبحان اللہ. ادھر فاروق اعظم پر عدالت نماز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت نماز کرتی ہے، سبحان اللہ. علی مرتضیٰ پر شجاعت نماز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت نماز کرتی ہے، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان قالت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى رسولك يا سيدي يا حبيب الله. مدینہ انسٹیٹیوٹ پریسٹن بدل کے تمام اراکین کو اللہ رشتے اور برکتیں عطا فرمائے. ہمارے دوستوں نے آج کا وقت خود دیا، اللہ انہیں شان و شوکت عطا فرمائے. ایک خوبصورت عنوان کے تحت آج کے جمعۃ المبارک کی اس ماحول کو سجایا گیا. سپریورٹی آف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کی سپریورٹی کو بیان کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی 94 اور 95 نمبر آیت کو تلاوت. آج ہم نے اسی آیت میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور چونکہ جو لیکچر کروانا ہوتا ہے وہ 30 منٹ کا ہوتا ہے، جس میں سے 5 منٹ گزر چکے ہیں. 1:15 پہ گفتگو کو چھوڑنا اور ہم نے 1:15 تک اس آیت کو آج سمجھنا ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ. قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارشاد کر دیجئے. اعلیٰ حضرت نے قل کا ترجمہ کیا فرما دیجئے. فرما دیجئے. کیا ترجمہ کیا؟ فرما دیجئے. تو کہہ دے، بتا دے اور فرما دے، اس میں فرق ہے. اور فرق کس چیز کا ہے؟ ایٹیکیٹس کا، آداب کا فرق ہے. آداب کا آداب یہ ہیں کہ سنی جب بھی نبی کی بات کرتے ہیں ایٹیکیٹس کے ساتھ کرتے ہیں، آداب کے ساتھ کرتے ہیں. فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ. کائنڈلی انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن. ان کانت لکم الدار الآخرۃ. ایک مکتبہ فکر ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ آخرت والا گھر اگر تیرے لیے ہے. کون سا گھر؟ آخرت والا گھر اگر تیرے لیے ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ان کانت لکم الدار الآخرۃ. پچھلا گھر اگر تیرے لیے ہے. پچھلا گھر، پچھلا. اب یہ جو پچھلا گھر ہوتا ہے، آپ اگر یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پچھلا گھر وہ ہے جو آپ کے پیرنٹس کا ہے، والدین کا ہے. تو مجھے ایک بات کا جواب دے، اللہ نے ہمارے ابا آدم کو کہاں پہ رکھا تھا؟ اللہ جی، جنت میں. جنت میں. جی کریں
دیکھیں یہ میرا چونکہ آپ کے ساتھ فرسٹ خطاب ہے، میرا تقریباً ایک ماہ مجھے UK میں ہو گیا ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن. ہم نے قرآن پاک کو سمجھنا ہے اور اسی آیت میں ابو بکر کو سمجھنا ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کا یہ رول ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرنی ہے، میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بولنا ہے. دین وی کین انڈرسٹینڈ دا ہولی قرآن. پھر ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے. اس لیے کائنڈلی میرے ساتھ بولیں تاکہ بات سمجھ آئے. ہمارے ابا آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا. کہاں پہ رکھا؟ جیتے رہے، سلامت رہے. کہاں پہ رکھا؟ جنت میں رکھا. تو پھر میں اس آیت کا ترجمہ یوں کروں. اللہ فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ. اللہ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے ان سے پوچھئے جنت چاہیے؟ جنت چاہیے؟ ذرا بولیں جنت چاہیے. حضور پوچھ رہے ہیں. یہ جو لفظ قل ہے نا، قل اس کا مصداق حضور ہے، نبی رحمت ہے، زہرا کے بابا ہے. حضور پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے. کون پوچھ رہا ہے؟ حضور پوچھ رہے ہیں. دیکھیں پوچھا تب جاتا ہے جب اختیار ہو، پاورٹی ہو. اختیار ہو تو پوچھا جا سکتا ہے، اختیار نہ ہو تو پوچھا نہیں جا سکتا. جیتے رہے، اللہ آپ کو عزت اور برکت دے. اختیار نہ ہو تو پوچھا. دیکھیں میں پاکستان سے آیا ہوں، یہ کیپ ہے پاکستان سے آیا ہوں اور یہ دوستوں کو بڑی پسند ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیپ چاہیے، اس پہ میرا پورا اختیار ہے تو پوچھا ہے نا. اگر اختیار ہی نہ ہو تو میں پوچھ نہیں سکتا. حضور پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے. پھر اختیار ہے نا حضور؟ بھائی بولے تو صحیح نا، کا اختیار ہے نا. دیکھیں حضور کا اختیار ہے تو ایک دن میدان جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ پہ تیر لگا، آنکھ باہر آ گئی. آنکھ پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں میرا صحابی تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ میرا صحابی تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ آنکھ کا سوال میں کر رہا ہوں، جنت آپ کی. فرمایا تھوڑا قریب آ. صحابی قریب ہوا، لعاب دہن لگا کے آنکھ میں آنکھ رکھ کے فرماتے ہیں چلا جا، آنکھ تمہیں تیری طرف سے مل گئی، جنت محمد کی طرف سے مل گئی. بھائی بات تو یہ ہے نا، پھر اختیار ہے نا. جی میرے ساتھ بولے اختیار ہے نا. قرآن حکیم پڑھے، اختیار ہے نا. دیکھیں حضور کا جنت پہ اختیار ہے تو فرما رہے تھے نا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرا بیٹا حسن بھی جنت کا وارث ہے اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کے جنتوں کا وارث ہے. خیر چلے، حضور پوچھ رہے ہیں جنت چاہیے. دیکھیں 7 منٹ ہے بلکہ ہاں جی 7 منٹ بلکہ نہیں 11 منٹ گزر گئے ہیں اور تقریباً 18 منٹ اور ہے. ہم نے اس آیت سے ابو بکر کی طرف جانا ہے. چاہیے جی جنت چاہیے. مولا یہ کیسی جنت ہے؟ اللہ فرمائے ان دا This is the first sign and symptoms of that house. یہ پہلی نشانی ہے اس جنت کی. یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے قریب ہے، خالصۃ من دون الناس، لوگوں سے ہٹ کے، اللہ کے قریب بندیاں کولوں ہٹ کے. چاہیے خاموش کیوں نہیں چاہیے؟ مولا what we have to do، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمایا کرنا یہ ہے کہ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو. موت مانگنی نہیں، مانگنا حرام ہے. فتمنوا الموت، آرزو رکھو، موت کی آرزو رکھو. I think we understand Urdu language and also Punjabi language. تو پلیز میرے ساتھ شیئر کریں. موت کی آرزو، موت کی آرزو رکھو. تو مولا پھر رکھ لیتے ہیں. اگر تو موت کی آرزو رکھنے سے مل جائے گی تو رکھ لیتے ہیں. فرمایا خاموش قرآن آگے پڑھا. ان کنتم صادقین، موت کی تمنا ہر بندہ کر ہی نہیں سکتا، موت کی تمنا کرے گا ہی وہ جو صادق ہے. جو پلیز بولے جو صادق ہے. اس کا مطلب ہے آیت نے بتا دیا کہ جنت میں گھر اس کا ہے جو صادق ہے، جو صادق ہے. اور صادق کی نشانی یہ ہے کہ موت سامنے ہو،
جس کے پیر نہ ڈولے اسے صادق کہتے ہیں. آپ سمجھے گے؟ میں نے آپ کو کسی منزل کی طرف لے کے جانا ہے، موت لے کے اپنے ٹائم میں جانا ہے. موت سامنے ہو جس کے پیر نہ ڈولے، جو نہ گھبرائے، وہی بندہ، آواز کم ہے، وہی بندہ. دیکھیں میں صادق نہیں، ہم اس آیت میں نہیں آتے جی، ہم نہیں آتے اس آیت میں. ٹھہرے، میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. آگے اللہ اسی آیت کے آگے اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. اللہ فرماتا ہے تم موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے موت کی تمنا کرے گا ہی لوگ جنہوں پتہ ہے میں اگے کی گلے ہے. نہیں، جسے پتا ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، جو شور ہے اپنے اعمال کے اعتبار سے، جسے گارنٹی ہے اعمال کی. اس کا مطلب ہے موت کی تمنا کرے گا وہ جو صادق ہے، اور صادق وہ ہے موت سامنے ہو جس کے پیر نہ ڈولے، اسے صادق کہتے ہیں. اسے دیکھیں یہ قبلہ پرویز بھٹی صاحب ہے، یہ پریسٹن آپ کے پاس آئے ہیں، یہ بلیک برن سے، یہ پاکستان سے میرے ساتھ نہیں آئے ہوئے. یہ قبلہ علی یوسف صاحب ہے. اصل میں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں اس طرح ہوئی ہے کیونکہ تسلسل سے قرآن کے درس سن رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں ہم نے قرآن کیسے سننا ہے. یہ میاں صاحب ہے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے، تو میرے ساتھ بولیں گے تو ہمیں قرآن سمجھ آئے گا. موت کی تمنا کرے گا ہی وہ جو، اور کیا ہے صادق کی نشانی کیا ہے؟ موت سامنے ہو جس کے پیر نہ ڈولے، جو نہ گھبرائے، اسے صادق کہتے ہیں. اب آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن سے 2-3 صادق پڑھ لوں کیونکہ جنت میں گھر صادق کا ہے. آئیے فرسٹ صادق ہم سورہ آل عمران سے پڑھتے ہیں اور جسٹ 15 منٹ آن لیفٹ، 15 منٹ باقی ہیں، میں نے انشاءاللہ اپنے وقت میں رہنا ہوتا ہے. سورہ مریم کی طرف آئیے. سورہ جی موت کی تمنا جو نہیں، جو موت کی تمنا کرے گا وہ صادق کی نشانی کیا ہے؟ جو موت سے نہ ڈرے. کیا بات ہے، جو موت سے نہ ڈرے. آئیے میں سورہ آل عمران سے ایک صادق پڑھتا ہوں. میں پہلے تھوڑا سا اس کا پریفیس، اس کی میں پس منظر عرض کروں، پھر ہمیں یہ صادق سمجھ آئے گا. یہ سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ مریم ہے، یہ 19 نمبر سورہ ہے. میں ایک صادق یہاں سے پڑھنے لگا ہوں. میں تھوڑا اس کا منظر پیش کروں پھر آیت پڑھتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ وہ منجیق میں تشریف فرما تھے، نمرود نے آگ جلائی، سامنے موت ہے. کیا وہ ڈر گئے؟ بھاگ گئے؟ پھسل گئے؟ جواب دیں، ڈر گئے؟ نہیں، بلکہ اقبال نے لکھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. اچھا ایک منٹ ٹھہر نہ، رکنا. وہ آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا کین آئی ہیلپ یو، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ فرمایا تو کون ہے؟ عرض کی جبریل. اور فرمایا یو کین گو، تو چلا جا، تو جبریل ہے، وہ جلیل ہے، ہم خلیل ہیں. بولو بھی تو صحیح نا، ہم خلیل ہیں. اب وہ ڈر گئے، گھبرا گئے؟ کائنڈلی رپلائی نہیں. پھسل گئے؟ نو. مولا یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ ابراہیم صادق نبی ہے، یہ خلیل اللہ صادق نبی ہے. یعنی صادق کی علامت وہ ہے، یہ ہے کہ جو موت سے نہ ڈرے اسے صادق کہتے ہیں. اسے آئیے اگر ایک صادق آپ سن چکے، دیکھیں یہ ایک لیکچر ہے جو 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے جو ہم نے 15 منٹ سمجھنا ہے. اس کے بڑی ضمن آیات ہے جو میں چھوڑ رہا ہوں. خیر یہ ایک صادق اور ہے. سورہ صافات کی طرف آئیے، 37 نمبر سورہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80-85 سال ہوئی تو اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو خلیل نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، تو صالح پتر منگیا ہے اسی تینوں غلام پتر دیا، ہم تمہیں غلام بیٹا دیں گے. اچھا اب یہ بیٹا گود میں ہے. میں 100 نمبر آیت کو دیکھ، 100 آیت ہے، آیت کا نمبر 100 ہے. جب بیٹا گود میں آیا تو اپنے بیٹے سے پیار کر رہے تھے، تو آپ جانتے ہیں اللہ سے بیان کرتا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا. آپ جاگیں گے تو باتیں سمجھ آئیں گی. اللہ نے فرمایا خلیل میرے نال بہت پیارے، اور میں حکم کر جنگلے چھڑ کے آ، پھر چھوڑ کے آئے. چپ بیٹھے نہیں، چھوڑ کے آئے، جواب دینا. چھوڑ آئے، بیوی بھی چھوڑ آئے، بیٹا بھی چھوڑ آئے. جب دوبارہ واپس گئے تو اللہ بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعی،
جب چھوڑ کے آئے تھے بیٹا گود میں تھا, جب دوبارہ گئے تو بیٹا چلتا پھرتا تھا. چلتے پھرتے بیٹے کو دیکھ کے فرماتے ہیں کالا یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک, بیٹا میں خواب میں تیری موت دیکھ کے آیا ہوں, فانظر ماذا ترى, ان تیرا کی ارادہ ہے. پتر ڈر گیا, گھبرا گیا, جواب دیو, پھسل گیا, بھاج گیا نہیں, انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے اسماعیل فرماتے ہیں کالا یا ابت افعل ما تؤمر, بابا چھری اٹھانے والی بات کرے. مولا یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا, جن نے چھری چکی ہے وہ بھی صادق ہے, جنہی گردن سے آئی ہے وہ بھی صادق ہے. یہ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اب میرے دوستوں کو سمجھ آئی صادق اس معیار کے ہیں جو موت سے نہ ڈرے اسے نہیں. آپ ٹھیک ہے بڑا پیارا بول رہے ہیں لیکن آپ کی آواز میرے معیار پہ نہیں آ رہی. جو موت سے نہ ڈرے اسے دیکھیں بات ہوئی نا, اب سمجھ آئی قرآن سمجھ آئی. جو موت سے نہ ڈرے اسے, اب سمجھیے گا اب منزل پہ آگے. یہ 20 منٹ ہو گئے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے. جو موت سے نہ ڈرے اسے صادق کہتے ہیں. اب دو صادق میرے ذہن میں آئے. ایک صادق وہ ہے کہ جسے حضور نے بستر پہ لٹایا. نہیں آپ سمجھے ہی نہیں ہے. اب بھائی جب حضور چلے تو جب مولا علی سے فرمایا کہ میرے بستر پہ لیٹ جاؤ تو باہر بندے پھول پکڑ کے کھڑے تھے. کیا پکڑا ہوا تھا؟ تلواریں. بار موت نبی فرماندے نے علی سو جا. ہائے ہائے, بار موت نبی فرماندے نے علی, جو موت کے بستر پہ سو جائے علی صادق ہے. جنہوں نبی نال لے کے گئے نے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جس کے دل میں صدیق ہے سبحان اللہ. اور جسے نبی ساتھ لے کے گئے ہیں وہ صادقوں کا امام ہے. ابو بکر صادقوں کا. اچھا اب آپ علماء سے سنیے گا کہ علماء بتاتے ہیں کہ جب حضور ٹور دے سننا ابو بکر کدی حضور دے اگے کدی حضور دے پیچھے. میں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا ابو بکر ایک ہی کر دیو کہ فرمایا اگر موت اگے آئے پہلے ابو بکر نے سینے تے آئے, اگر موت پیچھوں آئے پہلے ابو بکر نے پشتے آئے. اچھا غار میں پہلے کون گیا؟ بہت کم بولتے ہیں. غار میں پہلے کون گیا؟ جواب دو. ابو بکر. کیوں؟ اگر پہلے آگے موت ہو ابو بکر کے سینے. اچھا غار میں پہلے جانے والے ابو بکر ہے. کیوں؟ کس نے آنا ہے غار میں؟ جی حضور نے. ابو بکر نے جا کے کیا کیا؟ بولے صفائی کی. کیوں؟ کس نے آنا ہے؟ حضور نے. حضور نے. اس کا مطلب ہے پہلے ابو بکر جاتے ہیں تاکہ صفائی ہو جائے, پھر حضور آتے ہیں. نہیں توجہ نہیں کی میرے دوستوں نے. پہلے ابو بکر جاتے ہیں تاکہ صفائی ہو جائے, پھر حضور آتے ہیں. ہمیں قاعدہ مل گیا, اگر تیرا دل کرتا ہے کہ دل میں حضور آ جائیں پہلے ابو بکر کو لا تاکہ صفائی ہو جائے پھر حضور آتے ہیں. دل میں صدیق ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے, کرم نوازیاں فرمائے. اجازت ہے میں ایک آیت اور پڑھ لوں. اگر یہ 6 سے 7 آیتیں ہم اپنے بغل میں ہے کہ سن چکے ہیں. جسٹ 7 منٹس آر لیفٹ, 7 منٹ باقی ہیں. سورہ یہاں اگر ابو بکر سمجھ آ گیا. اب آئیے سورہ مجادلہ میں سے ابو بکر کو دیکھتے ہیں. آپ جاگ رہے ہیں ایسے نہیں. سبحان اللہ کہیں. دیکھیں میرا بڑا مجھے یہاں پہ آ کے ایک تجربہ یہ ہوا ہے, وہ جو پاکستان میں 1.25 گھنٹے والا کتاب ہے نا وہ ہم نے یہاں پہ 20 منٹ میں بھی کیا ہوا ہے. یہ بڑا ہمیں تجربہ ہوا ہے کیونکہ میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں مجھے والا کیمپس میں, تو اس لیے یہ ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لمبی بات کو مختصر کیسے کرنا ہوتا ہے. سورہ مجادلہ کی طرف آئی. دس از دا لاسٹ ورس. ابو بکر جس کے دل میں ہے سبحان اللہ. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ. اللہ آپ کو عزت برکت دے. ابو بکر سورہ مجادلہ ہے. Now this is the last verse, 58 نمبر سورہ ہے, اور یہ اس کی آخری آیت کو سمجھیں. ہم نے اس آیت میں سے ابو بکر کو تلاش کرنا ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. میں اس کا ترجمہ کروں گا آسان تاکہ جلدی سمجھ آئے. یہ پنجابی کرا اردو سمجھا. اللہ فرماتا ہے اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں جسے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اچھے لگے. اس کا ایمان سے
کوئی تعلق نہیں جسے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن اچھے لگے. آگے اللہ نے کیٹاگرائز کیا, سیگریگیٹ کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, یار کا دشمن, محبوب کا دشمن, نبی کا دشمن تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو, او ابناءہم, تیرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, او اخوانہم, تیرا بھائی کیوں نہ ہو, او عشیرتہم, اینی باڈی, کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, اگر یار کے دشمن اچھے لگتے ہیں تو مومن ہے ہی نہیں, تو مومن ہے. اب اس آیت کو پڑھ کے مجھے وہ باپ بیٹا یاد آ رہے ہیں. بدر میں وہ تھے حضور کی طرف, بیٹا تھا ابو جہل کی طرف. بدر کے بعد بیٹے نے کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہوا. ایک دن باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے, بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھ کے کہا ابا بڑی دفعہ بدر میں میری تلوار کے نیچے آتے تھے, میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا. جلال میں آ کے ابو بکر فرماتے ہیں سن, میری تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ بھی نہیں آیا. اگر بدر میں ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتا, میں نے بیٹا نہیں سمجھنا تھا, یار کا دشمن سمجھ کے تیری قسم. جسے ابو بکر سمجھ آ رہے ہیں سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے جس کے کامل ایمان کو اللہ بیان کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ. جس کے کامل ایمان کو اللہ بیان کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں. کلمہ گوئے اول ابو بکر, ابو بکر. کلمہ گوئے اول ابو بکر, بولے 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 ابو بکر, ابو بکر. مسلم اول, بولے بولے ابو بکر, ابو بکر. نبی کے مصلی پہ آنے والا اول ابو بکر, ابو بکر. غار میں پہلے جانے والا ابو بکر, ابو بکر. میدان میں حضور کا محافظ جی ابو بکر, ابو بکر. بدر میں حضور کا محافظ ابو بکر, ابو بکر. میرے نبی کا پہلا یار ابو بکر, ابو بکر. حضور کا محبوب جی نہیں سمجھے, اللہ کے محبوب حضور ہے, حضور کا محبوب ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صدیق اکبر. میرا دل کرتا ہے یہ دوبارہ ہم پڑھیں. حضور کا محبوب, دو دفعہ ابو بکر, ابو بکر. حضور کا محبوب ابو بکر, ابو بکر. سفر میں رسول اللہ کا ساتھی ابو بکر, ابو بکر. مدینے کے بازاروں میں جو ساتھ ساتھ ہو ابو بکر, ابو بکر. او بھائی اللہ جسے صدیق کہے ابو بکر, ابو بکر. نبی جسے صدیق اکبر کہے ابو بکر, ابو بکر. جو غار میں بھی ساتھ ہو, جو معراج کا مصدق ہو. آپ ابھی بھی چپ ہیں, جو میزار میں بھی ساتھ ہو. صرف میزار نہیں, جب حضور اٹھیں گے حضور کے ساتھ ہو. سبحان اللہ, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے ٹائم ختم ہے, میں اس سے آگے آیت نہیں پڑھوں گا ورنہ پھر اسے ایلیبوریٹ کرتے ہوئے مجھے پھر پوائنٹ میں لگتا ہے. جی اچھا, سبحان اللہ. چلے آپ ہر جمعہ ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں, آج تھوڑا لیٹ پڑھ لیے. اچھا حضرت کا خیال ہے جی 20 منٹ پہ خطاب چھوڑا جائے, آپ ذرا سبحان اللہ کہیں. اچھا چلے مجھے ایک بات کا جواب دیجیے گا. مصلی پہ حضور نے ابو بکر کو کھڑا کیا, کسے کھڑا کیا؟ اللہ کو میں کروں گا. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے. رقیق القلب یعنی دل کے کمزور ہے, تو چونکہ آپ حالت علت میں ہیں, علیل ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ابو بکر مصلی پہ اللہ اکبر کہیں اور آنکھوں میں آنسو چھم چھم تو نماز متضرر ہو جائے. اگر اجازت دے تو عمر کبیر القلب ہے, عمر مضبوط دل ہے, اسے کھڑا کرے. اب میرے نبی کا جواب سننا. فرمایا عائشہ جس جماعت میں ابو بکر ہونا, ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا ہو ہی نہیں. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا, پڑھے 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 بے فکر ہو کے پڑھے. ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ابو بکر کا حق ہے. اب کھڑے ہوئے ابو بکر. اب ذرا رکنا, کیونکہ میں ایک معلم بھی ہوں, پڑھاتا بھی ہوں. ہمارے یہاں درس نظامی میں ایک کتاب ہے نور الایضاح,
اس میں ایک باب ہے استحقاق امام، امامت کا حق. امامت کا حق کس کا ہے؟ علماء فقہا فرماتے ہیں کہ امامت کا حق اس کا ہے جو علم میں اعلیٰ، جو علم میں. اب میری آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پر ٹائم ختم ہو گیا. جو علم میں، میں انشاءاللہ پھر آیا تو آپ سے باتیں کروں گا. جو علم میں، یہ ہے دس از دا فرسٹ پرائورٹی، جو علم میں اعلیٰ. آپ کا جو ٹائٹل لکھا ہو نا پرائورٹی آف ابو بکر، اس پہ جملہ کرنے لگا ہوں جو علم میں اعلیٰ. لیکن اگر سارے ایک جیسے عالم اکٹھے ہو گئے، اب امامت کا حق اس کا ہوگا جو قراءت میں اعلیٰ، جو قراءت میں اعلیٰ. اعلیٰ کو اڈی زبان سے ہونا چاہیے. اور ابو بکر سندا ہی ہوئے جڑا بندہ ہی اعلیٰ ہوئے، جو قراءت میں اعلیٰ. جیتے رہے اعلیٰ آپ نے بولنا ہے. اچھا اگر سب کا علم ایک جیسا، سب کی قراءت ایک جیسی، اب امام وہ ہوگا جو لباس میں اعلیٰ، جو لباس میں. اللہ شان و شوکت دے آپ کو، آپ سلامت رہیں، آپ کے خاندان آباد رہے. اچھا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ علم سب کا ایک جیسا، قراءت بھی ایک جیسی، لباس بھی ایک جیسا، اب علماء فرماتے ہیں امام وہ ہوگا جو حسن میں اعلیٰ، جو حسن میں. اب بھی اگر ابو بکر سمجھ نہیں نہ آیا تو پھر کبھی سمجھ نہیں آنا. امام بنا ابو بکر بنایا میرے نبی نے. امام بنا ابو بکر اور بنایا میرے نبی نے. جملہ فقیر کا دل پہ لکھیے گا. ابو بکر کو نبی نے مصلی پہ کھڑا کر کے قیامت تک آنے والی امت کو اعلان کر دیا، سنو میری نظر میں ابو بکر علم میں بھی اعلیٰ، قرات میں بھی اعلیٰ، لباس میں بھی اعلیٰ، حسن میں بھی اعلیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. جو ابو بکر کو اعلیٰ جانتے ہیں وہ ذرا اعلیٰ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بلند، کہو سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، میرا مالک کرم نوازیاں فرمائے. آپ سدا خوش رہیں، آپ سدا آباد رہیں. میں اجازت ہے جی ایک آیت فوراً پڑھ لوں، فوراً پڑھ لوں. اگر تھک گئے فوراً ایک آیت دیکھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم نماز کی طرف آتے ہیں. اور انشاءاللہ 20 منٹ تک چھوڑوں گا. میں ساری آیت نہیں پڑھوں گا، ضمناً پڑھوں گا، ایک لفظ اس کا صرف پڑھوں گا. سورہ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ کہیں. آئیے ارشاد ہے سورہ آزاد کی طرف آئے. جنت میں گھر ابو بکر کا ہے. بھائی ہم جو شروع میں جو آیت پڑھ چکے ہیں، کیونکہ اس آیت میں آتے ہی ابو بکر ہے. جنت میں گھر ابو بکر. اچھا نہیں یار، میں وہ میرا دل تھا کہ میں وہ آیت سمجھاؤں لیکن پھر وہ لمبا ہو جائے گا. میں اگر اس آیت کو کھولتا ہوں نا جی تو پھر ہم 1:30 بجے پہ چلے جائیں گے. میں یہ ادھار رہا، یہ انشاءاللہ ہاں جی پھر ادھار سے پیار بڑھتا ہے. یہ ذرا پیار بڑھے گا میرا آپ سے تو انشاءاللہ میں پھر بیٹھا اس آیت کو پڑھوں گا. ابھی صرف ایک چھوٹی سی آیت، یعنی چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں. آپ کو پتہ چل گیا کہ جنت میں گھر ابو بکر کا ہے، ابو بکر کا ہے. اور یہ ابو بکر کون ہے؟ صادق ہے، صادق ہیں. او بھائی آپ چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ ابو بکر صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں. سبحان اللہ. نہیں آپ چپ ہیں. ابو بکر صادق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، صدیق بھی ہیں. صادق سچ بولنے والا، صدیق سچا، صدیق یار. ابو بکر صدیق بھی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہے اور ابو بکر صادق بھی ہے. اور آپ نہ مانے، آپ نہیں مانتے تو آپ نہ مانے، منوانا ذمہ داری نہیں ہے، پیغام پہنچانا ذمہ داری ہے. ابو بکر کو صدیق خدا فرما رہا ہے، ابو بکر کو صادق مصطفیٰ فرما رہا ہے اور ابو بکر کو صدیق اللہ کا محبوب فرما رہا ہے. آپ جو مانتے ہیں سبحان اللہ. 20 منٹ ہو گئے بس. میں آخری آیت پڑھنے لگا تھا. جنت میں گھر ابو بکر کا ہے، صادق ابو بکر ہے. جنت میں گھر ابو بکر کا ہے، لیکن جنت کو ہمیں بھی چاہیے. مولا ہم قرآن پڑھ کے اس نتیجے پہ آگے کہ صدیق تو ابو بکر ہے. اور قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. وہ پراپرٹی تو ابو بکر کی نکلی، لیکن گھر کو ہمیں بھی چاہیے.
اللہ فرمائے ایک طریقہ ہے، صادق تو نہیں، لیکن اگر تمہیں وہ جنت والا گھر چاہیے نا تو پھر کونوا مع صادقین، بولو کونوا مع صادقین، تمہیں گھر مل جائے گا اگر تو دامن ابو بکر کا پکڑ لے۔ اگر وہ پراپرٹی ابو بکر کی ہے تو اس میں ایک پلاٹ تمہیں بھی مل جائے گا۔ بولو صدیق کے ساتھ لگ جاؤ، جنت میں ہم تمہیں بھی گھر دے دیں گے۔ اگر خار ہونا ہے، کھجر ہونا ہے تو صدیق کا دامن چھوڑ دو، اگر جنتی ہونا ہے تو ابو بکر کا دامن ساتھ دو۔ مجھے معاف کر دینا، میں اپنے لیکچر میں سے ایک پورا لیکچر بھی عرض نہیں کر سکتا کیونکہ آپ یہاں یہ ٹائم کا شیڈول ہی ایسا ہے۔ پھر بیٹھے گے انشاءاللہ ان ڈیٹیل آپ سے باتیں کریں گے۔ اللہ آپ کو عزتیں بڑھاتے رہے۔ 5 منٹ ہم اوپر لے گئے، معاف کر دیجیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا فرمائیں۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام غریبوں کے آقا پہ غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرحد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بس میں، ہدایت پہ لاکھوں سلام کے مولا کی ان لاکھوں سلام، ان کے مولا کی ان پر لاکھوں سلام، مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطراط پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، صادقی سید المتقی، اصدق الصادقی سید المتقی، اصدق الصادقی سید المتقی، چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے لاڈلے
سلام عاجزانہ ہو قبول. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.